نے یہاں پر وقف کیا تو آخد، اب جو دال ہے یہ حروف کلکلہ ہے، اب لفظ کے آخر میں بھی آ رہا ہے اور متحرک بھی ہے، لیکن جب ہم نے اس کو وقف کیا تو یہ ساکن ہو گیا، تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرانگ کلکلہ۔ اب اسٹرانگسٹ کلکلہ، اگر کلکلے کا حرف لفظ کے آخر میں آ جائے اور وہ متحرک بھی ہو اور مشدد بھی ہو، اچھا، تو اس صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ کلکلہ اسٹرانگسٹ کلکلہ یہ ہوا۔ تو اسٹرانگسٹ کلکلہ یہ حرف جب کلکلے کا حرف یہ لفظ کے آخر میں آ جائے اور وہ متحرک بھی ہو اور مشدد بھی ہو جائے تو وقف کی صورت میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرانگسٹ کلکلہ یہ ہوتا ہے، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب۔ اب تب پہ جب ہم دیکھیں گے تو با پہ شد بھی ہے تو آخر میں بھی آ رہا ہے، تو یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو یہ اسٹرانگسٹ کلکلہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں اور جو صفت میں لین آپ اس کے لغوی معنی دیکھیں گے تو نرمی، ملائم یا سافٹنس آپ کہہ سکتے ہیں۔ اصطلاح میں اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو حروف کو نرمی سے ادا کرنا۔ حروف لین یہ آپ کو بتایا کہ دو ہی ہیں، واو اور یا، لیکن یہ اس صورت میں ہوتے ہیں کہ جب ان سے پہلے زبر ہو، تو واو سے پہلے اگر پیش ہو تو یا سے پہلے زیر اور تو پھر یہ حروف مدہ میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن حروف لین جب واو اور یا سے پہلے زبر ہو تو ان کو بڑی نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، جیسے آؤ کا سیبم، آؤ کا سیبم، یعنی ان واو اور یا ان کے ماقبل پہ وہ زبر ہے، تو یہاں پر جو صفت ہوگی لین یعنی نرمی سے ان کو ادا کیا جائے گا۔ پھر انحراف کی طرف جو چوتھی صفت ہے تو اس کے لغوی معنی پھرنا، اور اسلام میں اگر اس کی تعریف دیکھیں گے تو وہ یہ ہوگی کہ حروف کو ادا کرتے وقت یعنی ایک مخرج سے دوسرے مخرج کی طرف پھر جانا، اور یہ حروف منحرفہ یعنی یہ دو ہی ہیں، لام اور را۔ حروف منحرفہ کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو ادا کرتے وقت کیا ہوتا ہے جی کہ زبان ایک مخرج سے دوسرے مخرج کی طرف پھرتی ہے۔ اب لام کا جو مخرج ہے یہ طرف لسان اور اس کے ساتھ خافہ یعنی ادنہ خافہ، اور جو ہم نے دانتوں کی اقسام ان کے نام پڑھے تھے وہ ضاحک سے لے کر ثنائے الیت کے جو مقابل کے جو مسوڑے ہیں نا ان سے جب زبان لگتی ہے طرف لسان، تو یعنی لسان کا بغلی کنارہ، تو اس وقت یہ ادا ہوتے ہیں۔ اور را کا مخرج آپ رأس لسان یعنی زبان کی جو پشت ہے اور مقابل کا جو تالو ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے، یہ را ادا ہوتی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو جس طرح کہ ہم ایل پڑھتے ہیں تو اس وقت زبان کا جو طرف اللسان یعنی کنارہ ہے وہ ضاحک اور ثنائے الیہ تک لگ جاتی ہے، تو اس کو وہاں پر جب لگے گی تب بھی جا کر کیا ہوگا کہ یہ ایک تو اپنے مخرج سے ادا ہوگا، دوسرا اس کے اندر جو ایک صفتیں انحراف ہے پائی جا رہی ہے تو وہ ادا ہوگی۔ تو را کی طرف اگر آپ اس کو ادا کریں گے تو را رأس لسان، اور اس کے ساتھ زبان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں پشت وہ مقابل کا جو تالو ہے اس سے لگے گی تو یہ را ادا ہوگی۔ اس طرح ور الرحمن تو آواز سامنے سے ایک نکلتی اور آواز آتی ہے ایک سامنے جا کر وہ ٹکراتی ہے، یعنی وہ انحراف کرتی ہے، یعنی آواز سامنے سے نکلتی ہے
اور ایک آواز آتی ہے اور سامنے ٹکرا کر پھر کیا ہوتی ہے وہ وہاں پر مل جاتی ہے. یہ انحراف ہے کی صفتیں اس طرح ادا ہوتی ہے. پھر تقریر، اس کے لغوی معنی ہے کسی چیز کا بار بار ہونا، ریپیٹیشن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور اسلام میں اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو حروف ہے کو ادا کرتے وقت زبان کی جو نوک ہے اس میں ہلکی سی کپ کپاہٹ پیدا ہوتی ہے. یعنی زبان کی نوک میں جو زبان کی نوک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں رأس لسان یا ٹپ آف ٹنگ، تو ایک کپ کپاہٹ کا معنی آپ دیکھیں گے تو تھر تھراٹ، لرزہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، شاورنگ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ حروف ہیں جو جب یہ صرف ایک ہی حرف کے اندر پائی جاتی ہے اور وہ را ہے. تو را کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو ادا کرتے وقت زبان کی جو نوک ہے اس میں ہلکی سی کیا ہو جاتی ہے جی کپ کپاہٹ پیدا ہوتی ہے، ہونی چاہیے. اگر نہ ہوگی تو ہم نے یہ صفتیں جو تقریر تھی یہ مس کر لی. اس لیے زیادہ تکرار یعنی ایک تکرار سا ہونا چاہیے. تو الرحمن تو یہاں پر را پر کیا ہوتا ہے تکرار ہو رہا ہے. پھر آتے ہیں جی تفشی، جو لغوی معنی آپ اس کے دیکھیں گے تو پھیلنا، جس کو ہم اسپریڈ بھی کہتے ہیں. اور یہ اصطلاحی معنی اگر دیکھیں گے تو منہ کے اندر آواز کا پھیلنا. یہ حرف ہیں جو صرف ایک کے اندر یہ پائی جاتی ہے، وہ ہے شین. اب جب شین کو ہم ادا کرتے ہیں تو ادا کرتے وقت اس کے جو نکلنے کی جگہ ہے تو وہاں پر آواز پھیلتی ہے یا مخرج میں آواز پھیلتی ہے. تو جس طرح ہم کہتے ہیں وشمسی، تو اس کی جب ہم ادائیگی کریں گے تو اس پر کیا ہوگا کہ ایک آواز پھیلتی ہے. تو اس کے بعد ہے جو ساتویں صفت ہے وہ ہے استطالت. تو اور اس کے معنی ہے جی طویل ہونا، بلند ہونا، لمبائی چاہنا. اور اصطلاح میں اگر آپ اس کی تعریف دیکھیں گے تو حرف کا مخرج میں دیر تک جاری رہنا، اور یہ ایک ہی حرف کے اندر پائی جاتی ہے اور وہ ہے واد. اب جب اس کو ہم ادا کریں گے تو اس کی ادائیگی کے وقت اس طرح ہم نے لسان اور جو باقی دانت اور یعنی داڑھوں کے کچھ نام پڑے تھے، تو وہاں پر ہم نے ایک نام پڑھا تھا نواجز. یعنی حروف دعا ادا کرتے وقت زبان کا جو بغلی کنارہ ہے وہ نواجز سے لے کر واحق تک آہستہ، بہت تیز بھی نہیں، جب آہستہ آہستہ لگتا ہے تو اس وقت کیا ہوتی ہے کہ ایک آواز میں طوالت پیدا ہوتی ہے. اور نواجز کی تفصیل اس سے پہلی ویڈیو میں گزر چکی ہے، جسے وزڈم ٹیتھ بھی کہتے ہیں. اور واحق اسے فرسٹ پریمولر اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے. تو یعنی جب آواز وہ وہاں پر ایک اس کے اندر طوالت سی وہ پیدا ہو جاتی ہے، تو اس طوالت کے پیدا ہونے کی صورت میں یہ صفتیں ادا ہو جاتی ہے. تو امید یہی کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی تو آپ اس کو ضرور آگے شیئر کریں. تو اگر مختصر سے سوالات دیکھیں یہاں پر کیا بنتے ہیں کہ صفت لازمہ غیر متضادہ، اس کی ٹوٹل کتنی اقسام ہیں؟ تو 7 اقسام ہیں. تو صفت سفیر جو ہے یہ اس کے معنی سیٹی کے ہیں، اور یہ 3 حروف میں پائی جاتی ہے، زا، سین اور سواد میں. پھر کلکلہ کی طرف آتے ہیں تو اس کے یعنی حروف کلکلہ کتنے ہیں؟ یہ 5 ہیں، کتبو، جدین. اور یہ اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ حروف کلکلہ کون سے ہیں؟ اس کے معنی جنبش کے ہیں. اور اس کے بعد جو ہم نے ایک چیز دیکھی تھی وہ اس کے 3
اقسام بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرانگسٹ، اسٹرانگ اور ویک کلکلا. تو یہ ایک اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو وہ ہوگا نہیں تو اس کی 3 جو اقسام یہ ویسے امتحان میں پوچھی نہیں جاتی. اس کے بعد ہم نے لین جو صفت ہے اس کے معنی نرمی ہے، اور یہ 2 حروف واو اور یا ان کو حروف لین کہتے ہیں، اور انحراف یعنی پھرنا، تو اس میں لام اور را اس کے معنی پھرنا، اور یہ 2 حروف میں پائی جاتی ہے. پھر تقریر، اس میں آپ دیکھیں گے اس کے معنی بار بار ہونا، کسی چیز کا بار بار ہونا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ را کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہے. تفشی اس کے لغوی معنی اگر دیکھیں گے تو پھیلنا، اور یعنی اصطلاح میں منہ کے اندر آواز کا پھیلنا. یہ شین کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہے. استطالت، یہ اس کے معنی طویل ہونا، بلند ہونا، لمبائی جانا کے، اور اصطلاحی معنی میں حروف کا مخرج میں دیر تک جاری رہنا. تو یہ صفت جو ہے یہ مواد کے اندر پائی جاتی ہے. تو امید یہی ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی معلومات ہوئی ہوگی. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچ سکے. آپ ہمارے چینل کو لائک بھی کر لیں اور سبسکرائب بھی کر لیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نیکسٹ جو بھی